अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 23 ता 36 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। फ़इन यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल लहुम वइन यस्तअतिबू फमा हुम मिनल मुअतबीन। वक़य्यदना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनू लहुम मा बैन ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वहक्क अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बनल्लाह वक़ालल्लज़ीन कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीनि अदुल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़लीन। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून।
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہارے ہوں میں۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے، انہوں نے انہیں بھلا کر دیا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے۔ بے شک وہ زیاں کار تھے، اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کیا ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں؟ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا تھا، اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی۔ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا یعنی کہ تکلیف پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر اس کی ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جو تم چھپا کر کرتے ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
معنی یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا عذاب پر، یہ صبر بھی کارآمد نہیں۔ یعنی حق تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو، چاہے کتنا ہی منت کریں، کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں۔ شیاطین میں سے یعنی دنیا کی زیب و زینت اور خواہشات نفس کا اتباع، یعنی امر آخرت، یہ وسوسہ ڈال کر کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب، نہ عذاب، چین ہی چین ہے عذاب کی۔ یعنی مشرکین قریش اور شور مچاؤ کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھیں تو زور زور سے شور کرو، خوب چلاؤ، اونچی اونچی آوازیں نکال کر چیخو، بے معنی کلمات سے شور کرو، تالیاں اور سٹیاں بجاؤ تاکہ کوئی قرآن سننے نہ پائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرت موقوف کر دیں۔ کرت موقوف کر دیں یعنی کفر کا بدلہ سخت عذاب جہنم میں، یعنی ہمیں وہ دونوں شیطان دکھا، جنی بھی اور انسی بھی۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، شیطان دو قسم کے ہوتے ہی ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے شیاطین الانسی والجنی، جہنم میں کفار ان دونوں کے دیکھنے کی خواہش کریں گے آگ میں، درک کے اسفل میں، ہم سے زیادہ سخت عذاب میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے، فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہی ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے، اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائے اور معاصی سے بچے موت کے وقت یا وہ جب قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک وقت موت، دوسرے قبر میں، تیسرے قبروں سے اٹھنے کے وقت موت سے، اور آخرت میں پیش آنے والے حالات سے، اہل و اولاد کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا۔ اور فرشتے کہیں گے تمہاری حفاظت کرتے تھے، تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک تم جنت میں داخل ہو تم سے جدا نہ ہوں گے۔ یعنی جنت میں وہ کرامت اور نعمت و لذت، اس کی توحید و عبادت کی طرف کہا گیا ہے کہ اس دعوت دینے والے سے مراد حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وہ اس میں داخل ہے۔ دعوت اللہ کے کئی مرتبے ہیں۔ اول دعوت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معجزات اور جج و براہین سیف کے ساتھ، یہ مرتبہ انبیاء ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوم دعوت علماء فقط جج و براہین کے ساتھ، اور علماء کئی طرح کے ہیں، ایک عالم میں باللہ، دوسرے عالم میں صفات اللہ، تیسرے عالم با حکام اللہ۔ مرتبہ سوم دعوت مجاہدین ہے، یہ کفار کو سیف کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہوں اور طاعت قبول کر لیں۔ مرتبہ چہارم مؤذنین کی دعوت، نماز کے لیے عمل صالح کی 2 قسم ہے، ایک وہ جو قلب سے ہو وہ معرفت الہی ہے، دوسرے جو اعضاء سے ہو تو وہ تمام طاعت ہیں، اور یہ فقط قول نہ ہو بلکہ دین اسلام کا دل سے معتقد ہو کر کہے کہ سچا کہنا یہی ہے۔ مثلاً غصے کو صبر سے، اور جہل کو علم سے، بدسلوکی کو عفو سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کر۔ یعنی اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک نیک کیا، ان کی صاحب زادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا،
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صادق المحبت جانثار ہو گئے، یعنی بدیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے کی خصلت، یعنی شیطان تجھ کو برائیوں پر ابھارے اور اس خصلت نیک سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرے، اس کے شر سے اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ، شیطان کی راہ نہ اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سرین مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کی شفا کاملہ علاج عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو، اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے اور دن کا من مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔